نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد. Allah's میسج مولانا علی آصف کے معزز سامعین اکرام اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں. آج آپ کے سامنے غموں سے نجات پانے کا ایک آسان نسخہ ہے. انسان بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماریوں کے اندر، اسی طرح گھریلو کاروبار وغیرہ کے اندر، یعنی کہ گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں اور اسی طرح کاروباری پریشانیاں ہوتی ہیں. تو ان ساری پریشانیوں کے لیے یہ انتہائی اچھا عمل ہے، اور اس کے کرنے سے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بڑی تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں، کیونکہ یہ عمل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد علماء نے اس کے بڑے بڑے تجربات سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ الحمدللہ جس کو یہ نسخہ بتایا جاتا ہے، جو بھی یہ کرتا ہے، تو اس سے الحمدللہ اس انسان کو بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کرتے رہیں تاکہ پورے انسانیت کے اندر یہ پیغام پہنچ سکے. تو میں کہ جب انسان کے قلب میں، دل کے اندر بہت زیادہ ظلمت اور جمود پیدا ہو گیا ہو، سختی پیدا ہو گئی ہو، اور سالہ سال سے دل کی یہ کیفیت نہ جاتی ہو، سالہ سال یہ دل کی کیفیت نہ جاتی ہو، کسی چیز کو دل جو ہے نا کرتا نہ ہو، کرنے کو، کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور دل کے اندر بڑی سختی آ چکی ہے اور انسان بڑی تردد کا شکار ہے، تو میں ہر روز وضو کرے، پہلے 2 رکعت نفل توبہ کے نیت سے پڑھے، اور پھر سجدے میں جا کر بارگاہ الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے عجز و ندامت کے ساتھ خوب گریہ بزاری کرے اور خوب استغفار کرے. یعنی کوئی بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ، اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی کوئی بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس وظیفے کو 360 مرتبہ پڑھے، جو میں وظیفہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اس وظیفے کو آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اچھی طرح وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ کی نیت سے پڑھنی ہے، اور پھر سجدے میں جا کے عجز انکساری کے ساتھ اور بڑی ندامت کے ساتھ آپ نے استغفار کرنا ہے، اور پھر گریہ بزاری بھی تھوڑی سی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طرح آپ نے 360 مرتبہ اس کو پڑھتے رہنا ہے. فرمایا کہ یہ حی یا قیوم جو ہیں، یا حی یا قیوم، یہ 2 اسماء الہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، جن کے اندر اللہ نے اسم اعظم کو چھپا رکھا ہے، اور یہ اسم اعظم ہونے کی روایات بہت سی جگہ سے ملتی ہیں. اور آگے وہ خاص آیت ہے جس کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام نے 3 طریقوں سے نجات پائی. یعنی پہلی طریقی اندھیری رات کی طریقی، دوسرا پانی کے اندر، اور تیسرا مچھلی کے شکم یعنی پیٹ کے اندر. ان 3 اندھیروں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے نجات فرمائی. اور وہاں پہ لفظ ہے وہ مقزوم، اور وہ گھٹ رہے تھے. یعنی گھٹنا کہتے ہیں ایسی لغت میں ایسی پریشانی کو، ایسی تکلیف کو جس میں خاموشی ہو، اور اس پریشانی میں وہ گھٹ رہے تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اسی آیت کریمہ کی برکت سے اللہ جل شانہ نے غم سے نجات عطا فرمائی. اور آگے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ مومنوں کے لیے ایک تحفہ نازل کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے غموں سے نجات پانے کے لیے یہ نسخہ نازل فرما دیا گیا. جو کلمہ گو بھی کسی اضطراب و بلا، تکلیف، پریشانی، بیماری میں کثرت سے اس آیت کریمہ کا ورد کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نجات پائے گا، کیونکہ یہ چیز قرآن حدیث سے ثابت ہو رہی ہے. تو اس کر کے یعنی کہ جو بھی پریشانی آپ کو آئے، جو بھی تکلیف آئے، تو اس عمل کو آپ 360 دفعہ، یعنی کہ جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ اس کو مسلسل کرنے کی کوشش کرتا رہے. یعنی کوشش کرے کہ کچھ وقت تک اس کو خاص کر لے، یعنی کہ جو عملوں میں ہوتا ہے، یعنی 21 دن
اسی طرح 11 دن یعنی طاق اداد میں، یعنی اس طرح اگر 11 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو 11 دن کے اندر یعنی کہ آپ کوشش کریں 11 دن تک اس کو پڑھیں. پھر اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کو 21 دن تک لے جائیں، جب 21 سے 41 سے لے جائیں. اس طرح جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، جس پریشانی کے اندر آپ مبتلا ہیں، اس وقت تک اس عمل کو کریں. انشاءاللہ یقین کے ساتھ کریں. قرآن حدیث کے اندر جو چیز بتائی گئی ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے یقین کی کمزوری ہے، ہمارے عمل کی کمزوری ہے. انشاءاللہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی وقت کے اندر آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.